ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے 3 وزراء تھے۔ بادشاہ ان کی وفاداری اور ذہانت کا امتحان لینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے انہیں ایک آسان کام سونپ دیا۔ اس نے ہر وزیر کو ایک تھیلا دیا اور کہا کہ وہ جنگل میں جائیں اور اسے پھلوں سے بھر کر لائیں۔ تینوں وزراء پھلوں کی تلاش کے لیے جنگل میں نکل پڑے۔ پہلا وزیر بہت ایماندار اور محنتی تھا۔ اس نے سوچا کہ مجھے بادشاہ کے لیے بہترین پھل لے جانے چاہیے، چنانچہ اس نے بہترین پھلوں کی تلاش شروع کر دی اور کافی محنت کر کے تازہ اور مزیدار پھل چنے اور اپنا تھیلا ان رسدار پھلوں سے بھر لیا۔ دوسرا وزیر بہت سست اور بے ایمان تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید بادشاہ تھیلے میں دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کرے گا، چنانچہ اس نے جو بھی پھل ملا، چاہے اچھا تھا یا خراب، اسے اٹھا لیا اور اپنا تھیلا اچھے اور گلے سڑے پھلوں سے بھر لیا۔ تیسرا وزیر بہت چالاک تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ صرف تھیلے کا سائز دیکھے گا، تھیلے کے اندر کیا ہے اس پر غور نہیں کرے گا، اس لیے اس نے اپنا تھیلا خشک پتوں اور مٹی سے بھر لیا۔ تینوں وزراء اپنے اپنے تھیلے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور سمجھے کہ ان کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے ان کے تھیلے دیکھے بغیر انہیں 2 ماہ کے لیے الگ الگ قید خانوں میں ڈالنے کا حکم دیا اور کہا کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا، وہ صرف وہی کھا سکتے ہیں جو وہ اپنے اپنے تھیلوں میں بھر کر لائے تھے۔ اب پہلا وزیر بآسانی 2 ماہ تک قید میں زندہ رہا، کیونکہ اس کے پاس اپنے جمع کردہ مزیدار اور رس بھرے پھل موجود تھے۔ اس نے اپنی ایمانداری اور محنت کا شکر ادا کیا۔ دوسرا وزیر کچھ دن تک اپنے جمع کردہ اچھے پھل کھا کر گزارا کرتا رہا، لیکن بعد میں اسے گلے سڑے پھل بھی کھانے پڑے، جنہیں کھا کر وہ بیمار ہو گیا اور اپنی سستی اور بے ایمانی پر پچھتانے لگا۔ تیسرا وزیر، جس نے صرف خشک پتے اور مٹی جمع کی تھی، بھوک سے ہی مر گیا، کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور اسے اپنے برے عمل کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ پہلا وزیر جو بہت ایماندار اور محنتی تھا، اس نے دیانتداری سے کام کیا اور بادشاہ کے لیے عمدہ پھل جمع کیے، لیکن جب اسے قید خانے میں ڈالا گیا تو وہی پھل اس کے زندہ رہنے کا باعث بنے۔ اس طرح اسے اپنی ایمانداری کا صلہ ملا۔ دوسرا وزیر جو بہت سست اور لاپرواہ تھا، اسے جو بھی پھل ملا، چاہے اچھا تھا یا خراب، اس نے اٹھا لیا، لیکن جب اسے قید خانے میں ڈالا گیا تو اسے زندہ رہنے کے لیے خراب پھل بھی کھانے پڑے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا اور اپنی لاپرواہی کی سزا پائی۔ جبکہ تیسرا وزیر جو بہت چالاک تھا، اس نے اپنا تھیلا خشک پتوں اور مٹی سے بھر لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ بادشاہ کو بے وقوف بنا سکتا ہے۔ اسے بادشاہ یا اپنے کام کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آخر کار اس کے پاس قید خانے میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے اور یہی قانون ہم سب کی زندگی پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برے کام کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا۔ یہ قانون ہر کسی کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے چاہیے اور اپنے کام محنت اور ایمانداری سے انجام دینے چاہیے، کیونکہ ہم وہی کاٹتے ہیں جو ہم زندگی کے باغ میں
बोते हैं।